تبلیغ بھائی دوستوں ایک درد ہے، ایک کڑن ہے، ایک غم ہے. یہ کوئی بیان نہیں ہے کہ واہ واہ شعلہ بیان ہو گیا، نہیں بھائی. اس درد کو لے کے پوری دنیا میں پھرنا. ابھی ہماری تشکیل تھی نا کوہاٹ میں نا، تمہارے ساتھ مہمان تھے کرغزستان کے نا، تو ان کے ساتھ یہ مذاکرہ ہوا اللہ کی بڑائی کا، مخلوق کی نفی کا. پھر ہم دونوں کی جوڑیاں بنا کے نکل گئے. 1.5-2 گھنٹے سے ہماری گشت ہوتی تھی. وہ مہمان کا نام عبداللہ تھا نا، جب وہ باہر نکلتا نا، جب دعوت دیتا نا، آخر میں کہتا یہ اللہ کی آواز زور سے لگاتا تھا نا، تو سارے پٹھان اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے کہ بھائی یہ کیسی شخصیت آئی ہوئی ہے. تو سب کی آنکھوں سے آنسو نکلے کہ بھائی یہ کیسی آواز لگا رہا ہے. تو بھائی اس آواز کے اندر ایک کشش ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. تو سارے بھائی نیت کریں انشاءاللہ کہ روزانہ اس کو ہم 4 گھنٹے یا 25 آدمیوں کو ضرور دعوت دیں گے انشاءاللہ. تو کریں گے نا کوشش انشاءاللہ. تو بھائی دوستوں، پیارے نبی علیہ السلام کی یہ مبارک زندگی، صحابہ کے ساتھ تھوڑی سی محنت ہوئی. اب ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس نے صرف 5 سال نبی کی صحبت اٹھائی ہے. 5 سال. صحابی کا نام کیا ہے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں، ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے نا. اما عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہ کہ جب میں جنگ خندق کے دن اپنے دروازے سے باہر نکلی تو دیکھے 2 صحابہ آ رہے ہیں. تو میں نے پہچان لی ہے کہ ایک تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہیں اور دوسرے ان کے ساتھ حارث رضی اللہ عنہ ہیں. ان کے بھتیجے تھے. تو فرمایا کہ ذرا پوری جسم کے اوپر پہنی ہوئی تھی، ہاں لگی ہوئی تھی ذرا، لیکن بیچ میں سے ایک جگہ خالی تھی. تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ جگہ خالی ہے، یہاں کے کہیں دشمن کی طرف سے تیر نہ لگ جائے، نیزہ نہ لگ جائے. تو فرماتی ہے کہ وہ جب باغ میں تشریف فرما ہوئے حضرت عمر رضی کے ساتھ میں بھی باہر نکلی. تو حضرت عمر نے مجھے ڈانٹا رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کی بنی تو کسی یہاں پہ آئی ہے، جا اندر چلی جا. تو فرماتی ہے کہ میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، میں اندر چلی گئی واپس. تو کہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد مجھے آواز آئی کہ میں ابن الارقہ ہوں اور میرا نشانہ کبھی خطا نہیں گیا. تو فرماتی ہے کہ اسی مقام پہ وہ تیر جا کے لگ چکا تھا اور خون جاری ہو گیا تھا. تو دعا فرمائی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کہ یا اللہ جب تک میں بنو قریظہ والوں کا فیصلہ نہ سنا دوں اس وقت تک مجھے موت نہ دینا. پر میں بڑا زخم تھا نا، وہ چھوٹا سا رہ گیا اور خون بند ہو گیا. اللہ پاک نے شفا دے دی اسی وقت. اب نبی علیہ السلام جب جنگ خندق سے واپس جا رہے تھے، ابھی ہتھیار نہیں اٹھا رہے، جبرائیل ابھی نیچے آ گئے. یا رسول اللہ کا حکم آیا ہے کہ بھائی یہاں سے ابھی جانا ہے کہاں؟ بنو قریظہ والوں کا فیصلہ سنانے کے لیے. تو سعد بن معاذ کو سواری کے اوپر سوار کیا اور وہاں تشریف لے گئے. تو فرمایا اپنے سردار کو نیچے اتارو. حضرت عمر نے فرمایا ہمارا سردار کون؟ فرمایا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. تو نیچے اتارا گیا. فرمایا تو کیا فیصلہ سناتے ہیں؟ ان کے بارے میں فیصلہ سنا بنو قریظہ والوں کے ہاں. جب اس نے فیصلہ سنایا کہ یا رسول اللہ میرا فیصلہ تو یہ ان کے بارے میں کہ ان کے جتنے بچے ہیں اور جتنی عورتیں ہیں ان کو قید کر دیا جائے، اور جتنے ان کے بالغ مرد ہیں ان کی گردنیں مار دی جائیں، ان کو قتل کر دیا جائے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ تو نے یہ فیصلہ ابھی سنایا ہے نا، یہ فیصلہ 7 آسمانوں میں پہلے ہو چکا تھا. اس کے بعد فرمایا کہ جب اس کو لے کر آئے واپس خیمے میں تو اس نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اگر قریش کی اور کوئی لڑائی باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ، ورنہ مجھے دنیا سے اٹھا لے. اور میں اسی وقت دعا قبول ہوئی. وہ جو زخم چھوٹا رہ گیا وہ زخم بڑا ہو گیا پھر اور خون بہنے لگ گیا. جب خون بہنے لگا کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ دیکھو سعد بن معاذ کو کیا ہو رہا. آپ علیہ السلام دوڑ کے گئے، اپنا اس کے سر مبارک اپنی گود میں رکھا. صحابہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ کا خون ہمارے اوپر آنے دو. فرمایا نہیں، میرے ساتھ کا خون میرے اوپر آنے دو. گود کے اندر روح پرواز ہوئی اور پھر فرمایا کہ جلدی جلدی غسل دو، کہیں حنزلہ کی طرح ملائکہ اگر غسل دینے نہ لگ جائیں. اب غسل دے دیا گیا، چارپائی کے اوپر رکھے گئے. جب چارپائی باہر نکلی تو آپ علیہ السلام پنجوں کے بل چل رہے تھے. صحابہ نے فرمایا سنا پنجوں کے بل چل رہے. فرمایا ہاں، میرے ساتھ بن معاذ کے جنازے میں اتنے ملائکہ نیچے اتر آئے ہیں کہ نیچے پاؤں رکھنے کی جگہ ہی باقی نہیں رہی. کیا وجہ تھی میرے بھائیو دوستو؟ 5 سال زندگی گزاری لیکن کہاں چلے گئے؟ اب وہ جو سنتے تھے نا اسی وقت عمل. تو بھائیو دوستو آج میں اور آپ ہی نیت کر لیں کہ جیسے ہی کوئی بات ہمارے ذہن میں آئے بس اس کے اوپر آمنا و صدقنا. بس جب عمل کرنے لگ جائیں گے نا، اب یہ بات سامنے آئی ہے دعوت کی تو ہم دعوت کو اپنا لیں. بھائی ایک تو ہے نا دعویٰ، ایک ہے دعوت. فرمایا دعوت تو باقی رہ گیا ہے، دعوت اندر سے نکل چکی ہے. اب میں آپ سے کہوں گا، مجھ سے کہیں آگے اور کہیں آگے اور کہیں، نہیں بھائی میں اپنی ذات سے نیت کر لوں انشاءاللہ کہ میں روزانہ 7 بن معاذ کی طرح جیسے انہوں نے جان دی ہے تو میں اپنا جان مال وقت لے کے پوری دنیا میں جاؤں. جب بندہ ارادہ کر دے نا اللہ پاک اس کو وجود عطا فرما دیتے ہیں. اس کے لیے میرے محترم بھائی دوستو ساری ساری کوشش فرمائیں گے نا انشاءاللہ. اب یہ بھائی مسائل جو آتے ہیں نا یہ نماز کے ذریعے ہم اللہ سے حل کروائیں. ہاں جب 2 رکعت نماز پڑھیں گے نا اللہ سے مانگیں گے، اللہ پاک کرتے ہیں مسئلے کو حل. پکی ٹھکی بات ہے. اس نماز کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. میرے اور آپ کے اندر کمی ہے. فرمایا ہمارے پاس صورت تو ہے، حقیقت ہمارے پاس نہیں ہے. میں نے اس بات کی ہو رہی ہے کہ ہمیں نماز کی حقیقت مل جائے. تو میرے محترم ایک تابعی ہے نا، مساوی بھی نہیں ہے، مسلم خلانی رحمۃ اللہ علیہ، جانے لگے حج پہ. فرمایا میرے ساتھ وہ مجمع جائے کہ جس کے جیب میں 1 روپیہ بھی نہ ہو. اب 300 کا مجمع ایسا تیار ہوا کہ جن کے پاس کوئی 1 پیسہ بھی نہیں تھا. اس زمانے میں پیدل حج ہوا کرتے تھے. اب وہ چل پڑے. جب چل پڑے
3-4 दिन गुजरे, भूख ने तड़पाया, प्यास ने तड़पाया, फरमाया मुस्लिम फलानी अब नहीं चल सकते हैं। फरमाया अच्छा फिर मसाला लाओ। हाँ, मसाला लाया गया, 2 रकात नमाज पढ़ी, दुआ मांगी, दस्तरखान आसमान से नीचे उतर आया। क्या वजह थी? नमाज की हकीकत थी भाई। आज मेरे और आपके पास नमाज की सूरत है। तो नीचे उतर आया, वो खाना जो बच गया साथ लेके जाने लगे, फरमाया नहीं इसको इधर ही छोड़ो, आगे अल्लाह पाक ताज़ा खाना खिलाएंगे हमें इससे भी। तो मक्के मदीने तक जाते जाते पता नहीं कितनी दफ़ा आसमान से दस्तरखान नीचे उतरवाया है। तो क्या वजह थी भाई? कि नमाज बनी हुई थी। भाई दोस्तों, आज हमारे बड़े भी ये कह रहे हैं कलमा बनाओ नमाज बनाओ, कलमा बनाओ नमाज बनाओ। अब नमाज के बारे में सीधे अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज है ना कि नमाज में अगर 4 चीज़ें ठीक हो जाएं तो इंशाल्लाह हमारी नमाज ठीक हो जाएगी। एक रुकू, दूसरा सजदा, तीसरा जलसा और चौथा कोमा। इनके ऊपर मैंने कर लेना बकौल हज़रत जी के फरमाया कि 3 साल तक नमाज पढ़ेंगे, रोजाना 40, 60, 50 नफल पढ़े, 3 साल के बाद जाके नमाज बनेगी। हम कहते हैं कि 1 घंटे में नमाज बन जाए, 2 रोजे में नमाज बन जाए, नहीं बन सकती भाई। तो इसके लिए भरपूर मेहनत की जरूरत है। और नमाज भी जैसे उन्होंने फरमाया ना कि रुकू को लंबा किया जाए, सुबहान रब्बी अल अज़ीम, इसको लंबा करो अपनी इफरादी नमाज के अंदर। सजदे को लंबा करो। क्या फरमाया? आज रुकू की रात है, आज सजदे की रात है, आज जलसे की रात है, आज कौमे की रात है। ऐसी साहबा की नमाजें थी। तो मेरे मोहतरम भाई दोस्तों और बुजुर्गों, अब वो नमाज मेरी और आपकी नमाज बन जाए तो इसके लिए हम रोजाना नियत कर लें इंशाल्लाह। यह साहबा ने नमाज पढ़ी है, फिर नबी अस्सलाम ने नमाज पढ़ी है, उस नमाज की मशक हम करेंगे रोजाना के एतबार से इंशाल्लाह। सर भी कुछ फरमाएंगे ना इंशाल्लाह। वो हदीस पाक का मफहूम भी है कि बदतरीन चोरी करने वाला शख्स वो है जो नमाज में से चोरी करे। साहबा ने पूछा नमाज में किस तरह चोरी करेगा? फिर शायद फरमाया कि रुकू सजदा अच्छे तरीके से अदा न करे। और हुज़ैफा से मनकूल है कि आप अलैहिस्सलाम को जब कोई सख्त अमर पेश आता तो फौरन नमाज की तरफ मुतवज्जो हो जाती। हम मैं और आप ही सोचें कि मुतवज्जो होते हैं कि नहीं होते? जब हाल आते निगाह मेरी कहाँ जाती है? फरमाया मुश्किल वक्त में जिसकी निगाह जहाँ जाएगी वही इसका इलाह बन जाएगा। तो हाल आते ही निगाह अल्लाह की जात के ऊपर जाए। अब अम्मा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा पर हाल आया ना, मुनाफिकों ने तोहमत लगा दी, इल्ज़ाम लगा दिया। जब इल्ज़ाम लगा, आप अलैहिस्सलाम गुस्से में घर से शरीफ लाए। अम्मा आयशा ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आप अलैहिस्सलाम ने चेहरा फेर दिया और इस्लाम का जवाब नहीं दिया। दूसरी मरतबा अम्मा आयशा ने इस्लाम का फिर जवाब न मिला। तीसरी मरतबा जवाब न मिला तो अम्मा आयशा ने कहा या रसूल अगर इजाजत हो तो मैं अपने वालिदैन का तशरीफ ले जाऊं। तो आप अलैहिस्सलाम खामोश रहे। अम्मा आयशा फरमाती है मैं इस खामोशी को इजाजत समझकर वालिदैन के घर तशरीफ ले गई। अब जो ही घर में कदम रखा, वालदा भी रो रही है और वालिद भी रो रहे। इधर 2 जान के सरदार नाराज, उधर अम्मी और अबू नाराज। और इसके लिए मैंने बात नहीं है कि मेरे ऊपर मुनाफिकों ने इल्जाम लगाया हुआ है, पर मैं शाह के जब मैं तकाजे के लिए गई तो मुझे बताया गया कि आयशा तेरे ऊपर तो मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई हुई है, इल्जाम लगाया हुआ है। अम्मा आयशा फरमाई मैंने ये बात सुनी तो मुझे बुखार महसूस होने लगा। मैं घर आई, मुसल्ला उठाया और घर के उस कोने की तरफ जाने लगी जहां तन्हाई थी और अंधेरा था। माँ ने पूछा बेटी कहाँ जा रही हो? तो अम्मी जान नबी अलैहिस्सलाम नाराज हो चुके हैं, अल्लाह जल्ले शानहू का दरवाजा खटखटाने के लिए जा रही हूँ। जब जाके सजदे में सर रखा ना तो बकौल मौलाना के फरमाया कि ये जुमले इरशाद फरमाए कि या बारी ताला जब मूसा अलैहिस्सलाम पे तोहमत लगी तूने उनकी बरात का ऐलान किया, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम पे इल्जाम लगा तूने उनकी बरात का ऐलान किया, जब मरियम अलैहिस्सलाम तो बेटा कहाँ से ले आई तूने उनकी भी बरात का ऐलान किया। आज तेरे महबूब की हुमैरा भी आंसुओं की बरसात में आई है। मैं भी उस वक्त सर नहीं उठा जब मेरे बारे में ऐलान न हो जाए। वो दरख्वास्त सीधी